درس السادس والثلاثون 36واں سبق. حیوان الیف، پالتو جانور. یاکل کثیرن، وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. ویشرب کثیرن، بہت زیادہ پیتا ہے. لہو جسم کبیر، اس کا بڑا جسم ہے، بڑا جسم ہے. وَلَهُ عَيْنَانِ صَغِيرَتَانِ، اور دو عینان آنکھیں ہیں، صغیرتان چھوٹی. وَأُذُنَانِ اور دو کان ہیں، کبیرتان بڑے بڑے. کبیر سے. وَلَهُ أَنْفٌ طَوِيلٌ جِدًّا، اور اس کی ایک لمبی ناک ہے. انفن ناک. وَهُوَ يَمُدُّ، جی جی، وَهُوَ جی بولیں. یہ سر ہمارا جب پچھلے پیپر ہوا تھا وداؤٹ آ گیا تھا نا، ہم نے نہیں پڑھا تھا اس لائن سے، تو یہ والا اس میں آیا ہوا تھا، ٹرانسلیٹ کرنا تھا اس کو. وَهُوَ يَمُدُّ أَنْفَهُ، وہ اپنی ناک لمبی کرتا ہے. ٹھیک، اپنی ناک لمبی کرتا ہے. وَيَتَنَاوَلُ طَعَامَهُ، اور اپنی، یعنی یہ سونڈ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. انفن جس کو ناک کہتے ہیں تو یہاں سونڈ ہے، کیونکہ یہ آگے چل کے ہاتھی کی بات کرے گا. وَيَتَنَاوَلُ طَعَامَهُ، اور وہ اپنا کھانا لیتا ہے. بِأَنفِهِ، اپنی سونڈ سے. ثُمَّ يَدَعُهُ فِي فَمِهِ، پھر اس کو اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے. ثُمَّ يَدَعُهُ فِي فَمِهِ، پھر اس کو اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے. يَرْكَبُ عَلَيْهِ الْأَطْفَالُ، بچے اس پر سوار ہوتے ہیں. رَكِبَ يَرْكَبُ، رکوب، رکوب جیسے ہمارے یہاں بائکیا اور وہ کیا ہے کریم ہے نا، اسی طرح الرکوب سواری چلتی ہے لاہور میں. رکوب سوار ہونا. رَكِبَ يَرْكَبُ عَلَيْهِ الْأَطْفَالُ، اس پر بچے سوار ہوتے ہیں. فما ہوا، یہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی اتنا سارا تعارف دینے کے بعد وہ پوچھ رہے فما ہوا، یہ کیا چیز ہے. وما اسم انفہ، اور اس کی ناک کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک، تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہاتھی کی بات کرے گا. جناحن، جناحن کیا چیز ہے. جناحن کس کو کہتے ہیں. ہاتھی. پر. جناحن پر. جناح کسے کہتے ہیں، ہاتھی. پر کو کہتے ہیں. جناح کہتے ہیں پر ہاتھی کو. پر کو. پرندے کا جو پر ہوتا ہے اس کو جناح کہتے ہیں. بازو کو بھی جناح کہتے ہیں، کندھے کو بھی جناح کہتے ہیں، اور برانچ کو بھی جناح کہتے ہیں. یعنی جب آپ کہتے ہو نا کہ یہ فلاں کی برانچ ہے، اسکول کی ہے، تو اس کے لیے آپ، یا کالج کی ہے تو اس کے لیے آپ جناح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لہو اجنحۃ، آپ کہتے ہو لہا ہذہ جامعۃ چکوال، لہا اجنحۃ، اس کے کئی کیمپسز ہیں. لہا اجنحۃ، اس کے کئی کیا ہیں، کالج ہیں. جی، اور برانچیں ہیں. ٹھیک، لہا اجنحۃ، اس کی کئی برانچیں ہیں. بینکوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اجنحۃ، جناح کی جمع. جناح پر. صدر عریض، چوڑا سینہ. صدر سینہ. الم نشرح لک صدرک، صدر سینہ. عریض عرض سے ہے نا، طول و عرض اردو میں استعمال ہوتا ہے. عریض چوڑا، طول و عرض. زینب طویل، زینب دم کو کہتے ہیں. زینب، زینب. اگر نون ساکن ہو، ذنب، پھر مطلب ہوتا ہے گناہ. ذنب. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنبک. ٹھیک، تو ذنب بولتے ہیں گناہ کو، اور ذنوب اس کی جمع آتی ہے. اور ذنب دم، اور اذناب اس کی جمع آتی ہے. اس کی جمع ذنوب ہوتی ہے اور اس کی جمع اذناب آتی ہے. ذنب طویل، لمبی دم. مسافت، سفر، پیمائش، مسافات. ٹھیک، جمع آتی ہے. طبقۃ، درجہ. طبقۃ درجہ، جیسے پلیٹ کے لیے بھی استعمال ہوا تھا طبق، اور اسی طرح طبقہ آپ کہتے ہو نا یہ اس طبقے کے لوگ ہیں، یہ اتنے طبقے ہیں. ٹھیک، تو یہ طبقات، طبقات درجے. شیء عجیب، عجیب چیز. انت شیء عجیب. ٹھیک، انت شیء عجیب، یا بڑی عجیب چیز ہو. یعنی كما قلنا في المحاضرة في نحن نتحاول أو نحن أن نحاول التكلم بالعربية ولو كلمات صغيرة بسيطة، ولو كلمات
جمل صغیرہ مثل هذا انت شیء عجیب، انت شیء عجیب، یعنی جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ایڈ کرتے جائیں. خل السبیل رستہ چھوڑو، خل السبیل پاسے ہٹ جاؤ، ٹھیک، خل السبیل شیء عجیب. تو اس طرح کے جملے تھوڑے تھوڑے ایڈ کرتے جانا چاہیے. لہو جناحان طویلان، لہو جناحان طویلان، اس کے دو لمبے کون پر ہیں. جناح پر جی پر ہاں، وہ اس کے لیے تو کان کے معنوں میں بعد میں ہم کریں گے نا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے جناح پر کو کہتے ہیں. وہ جو ہلا رہا ہوتا ہے وہ ویسے کان تو اس کے بہت اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں دانتوں کی طرح، جی لیکن ہاں جی جناح کا سر مطلب وہ ان کو بھی تو کان ہی کہتے ہیں، ویسے تو دانت اس کے ہوتے ہیں نا، دو سامنے ہوتے ہیں اور دو باقی جو وہ لیکن چھپے ہوئے ہم جو نے ہوتے ہیں. جناح کا ترجمہ کیا کیا ہے، کان نہیں کیا. پر ہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے پاس اس کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے حال آج میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ آج کسے کہتے ہیں، تو پھر میں نے یہ اس کو دانت کھول، ہاں یہ پھر میں نے نا اس کو اسپیشل کھول کے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ سینگ ہے. ٹھیک، آج سینگ تھے جن سے دستے بناتے ہیں لوگ، یہ نیچے دستے بنے پڑے بھی ہیں. ابھی کیا ہے جی اب مثلا ابھی ہمارے پاس ہے الجناح. ٹھیک، الجناح، الجناح، تو اس کو ہم پھر ویسے الجناح الکبیر، ٹھیک، الجناح الملکی، اجنحۃ مستشفى برانچز، الجناح الملکی برج العرب من الداخل، الجناح الطائر، ٹھیک، یہ پرندے کا پر سے، یہ دیکھیں الجناح. ٹھیک، سمجھ جی آ گئی کہ جناح کسے کہتے ہیں. جی سر. پھر اس نے یہاں اس امیج میں دیکھیں کیسے اس نے سب جو ہے اس زاویوں کے ساتھ اس کو وضاحت کی ہوئی ہے کہ جناح کیا چیز ہے. اور باقی جگہوں پہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب یہ اسی طرح یہ ہوائی جہاز کے جو پر ہوں گے اس کو بھی پھر آپ جناح کہیں گے. یہ جناح، ٹھیک، لہو جناحانی طویلان، اس کے دو لمبے پر ہیں. یعنی یہاں پہ آ کر جو آپ ترجمہ کریں گے، جیسے ہم نے اوپر ناک کا ترجمہ پھر بعد میں سونڈ کیا ہے، اسی طرح آپ کہہ سکیں گے بعد میں کہ اس کے کیا ہیں، کان ہیں، اگر کان اس نے الگ سے ذکر نہ کیے تو. وہ صدر عریض، جی چوڑا سینہ ہے، عریض سین چوڑا. وزنب طویل، اور لمبی کیا ہے، دوم دم ہے. دوم اچھا، ویسے دم تو اس کی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اس نے طویل کیوں لکھا ہے. سونڈ ہے سر. اچھا سر یہ معنی میں تو لمبی آئے گا نا، تو وہ پھر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بعد میں تو وہ پھر لیکن یہاں پہ سون کی معنی میں استعمال ہوگا. نہیں کیا نہیں دم ہوتی ہے نا. یمشی علی الارض قلیلا، یہ دیکھیں نا یہ زینب کی تصویر بنی ہوئی ہے باقاعدہ، یہ ہے ٹھیک، جی تو یہ دم ہے، بیک سائڈ اس نے دکھائی ہے. اور یہ اور ویسے بھی یعنی یہ کوئی وہ نئی یہ چیزیں تو نہیں ہیں. بلی کی دم ہے نا سر، وہ تو لمبی ہوتی ہے. اچھا، ویسے ہاتھی کی دم لمبی نہیں ہوتی آئی تھنک. وہ چھوٹی ہوتی ہے. ہاں، تو ذنب طویل یمشی علی الارض قلیلا، زمین پر تھوڑا چلتا ہے. ولکنہ یطیر فی السماء کثیرا، اچھا یہ چیز ہی کوئی اور آ گئی ہے نا. ولکنہ یطیر فی السماء کثیرا، لیکن آسمان میں زیادہ اڑتا ہے. یطیر فی اعلی طبقات الجو، وہ فضا کے اوپر والے طبقوں میں اڑتا ہے. لا یاکل الطعام ولا یشرب الماء، نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے. وَيَحْمِلُ النَّاسَ إِلَى مَسَافَاتٍ بَعِيدَةٍ، لوگوں کو دور دراز تک لے کے جاتا ہے. مما ہوا، وہ کیا ہے، تو کیا ہو گیا، جہاز. ہاں جی ابھی تو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ہوائی جہاز کے تعارف میں اس نے شیء عجیب کہا ہے کہ یہ عجیب چیز ہے، دو بڑے پر ہیں، چوڑا سینہ ہے، چھوٹی سی دم ہے، ٹھیک، لمبی سی دم ہے. ذنب طویل یمشی علی الارض قلیلا، تھوڑا زمین پر چلتا ہے اور زیادہ فضاؤں میں اڑتا ہے. تمرین، صف الحیوان الاول، پہلے جانور کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک، صف الشیء الثانی، اور دوسرے کے بارے میں بتائیں. الحیوان الاول ہوا الفیل، ہوا الفیل. والشیء الثانی ہوا الطائرہ، ہوا الطائرہ.
अलीफ क्या मतलब? पालतू, जो मोहब्बत करता है, मानूस होता है। जनाह पर, ज़ैनब दुम, दुम तबक़ात दर्जे, दर्जा तबक़ात। अलजौ मौसम को भी कहते हैं और फिज़ा को भी कहते हैं, मौसम और फ़ज़ा। फिजा, फिजा यानी जो हमारे ऊपर खाली फ़ज़ा है उसको भी अलजव कहते हैं, और जो हमारे आसपास का मौसम है, ठंड है, गर्मी है, इसको भी अलजव कहते हैं। जैसे मसलन आजकल अलजवुल बारिद, ठंडा मौसम, अलजवुल हार, गर्मियों में अलजवुल हार। मसाफ़ात सलासुमियतिन व इहदा व खमसून, 351, सलासुमियतिन व इहदा व खमसून कलिमतन, व खमसून कलिमतन। الدرس السابع والثلاثون، کافی ہے یار، آپ تھک جائیں گے۔ الدرس السابع پھر بس والثلاثون، جی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی میرے پاس 78 پیج بھی ہیں اور 82 پیج ہیں اس کے، تو 78 79 پھر 80 پھر 81، یہ تو 5 صفحے بن رہے ہیں ابھی۔ صحیح ہے، وہ زیادہ آ گیا نا یہ نہیں پھر بس ہم چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ، نہیں پڑھ رہے، بس کافی ہے، کیونکہ یہ ایک پوری نیکسٹ جو ہے نا وہ سیشن کا، پوری کلاس کا کام ہے۔ ثلاثین و ثلاثون اور ثامین و ثلاثون، سابع و ثلاثون، ٹھیک ہے، 3 سبق ہیں تو وہ پھر اکٹھے کر لیں۔ جی اور کوئی بات پوچھنی ہے 1-2 منٹ میں تو پوچھ لیں، ادروائز